منشا ڈاکٹر شجاع کے انکار کے بعد تو فوراً سے ماں سے کہہ دیتی ہے کہ اب جلد از جلد میری شادی کروا دیجیے حمزہ کے ساتھ۔ اسے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر شجاع کو اس کی شادی کا سن کے کوئی ایسا دھچکا لگے گا کہ وہ خود ہی بھاگ آئیں گے فلموں کی طرح اور عین شادی کے موقع پہ کہیں گے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ الٹا ڈاکٹر شجاع تو منشا سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے جہاں بھی تمہارے گھر والے کر رہے ہیں۔ ویسے بھی حمزہ تم سے بالکل اپوزٹ مائنڈ کا لڑکا ہے اور ہم دونوں تو بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ دو ایک جیسے لوگوں کو شادی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ کبھی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ اچھا ہے کہ جہاں بھی تمہیں غصہ آئے گا وہاں حمزہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اور تم لوگوں کی لائف تو بیسٹ ہی گزرے گی۔ اور رہا ہماری دوستی کا سوال تو ہم لوگ تو لائف ٹائم دوست رہیں گے، تمہیں جاب بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن منشا یہ لائف تو نہیں چاہتی کہ وہ ڈاکٹر شجاع کی گرل فرینڈ بن کے اور ایک غریب ہسبینڈ کی بیوی بن کے ساری زندگی گزار دے اور اپنی ماں کی طرح ہر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستی رہے۔ تو عین نکاح والے دن پہ منشا کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کیوں نہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ اس کی ماں جب اس سے ملنے آتی ہیں تو اس نے رو رو کے اپنا برا حشر کیا ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تو منشا بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر شجاع بالکل میرے خوابوں کے لڑکے جیسا ہے، جیسا آئیڈیل ہسبینڈ میں چاہتی تھی بالکل ویسا ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اسے جلد از جلد بھول جاؤں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ میں حمزہ سے شادی کے بعد بھی ڈاکٹر شجاع کو بھول سکتی ہوں۔ ماں منشا کی یہ بے بسی دیکھ کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ آخر کیا کر سکتی ہیں۔ وہ منشا کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، حمزہ کے ساتھ شادی کر کے دیکھ لینا، ایک دن تم اپنی قسمت سے اپنی ساری خوشیاں حاصل کر لو گی۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد منشا کو تو ایک دم سے دورہ چڑھتا ہے۔ وہ ڈاکٹر شجاع کو بھی اتنے ایموشنل میسیجز کرتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا اور میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ڈاکٹر شجاع تو اس کی یہ بچپنے والے میسیجز دیکھ کے مسکرا ہی دیتے ہیں اور ان کو یہی لگتا ہے کہ خیر ہے، اپنی کزن سے شادی کر کے اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی اچھا بن جاؤں گا اور ساتھ میں یہ تو میرے پیچھے دیوانی ہے ہی، یہ اسی طرح میرے پیچھے دیوانی رہے گی۔ حالانکہ منشا پہلی ہی نظر میں ڈاکٹر شجاع کے دل میں اتر گئی تھی اور ڈاکٹر شجاع شاید اس سے شادی بھی کرنا چاہتے اگر وہ اتنی جلد بازی نہ دکھاتی، لیکن اسے تو جلد از جلد امیر ہونا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا تھا، اس لیے اس نے اپنی دوست سے کہہ کے ڈاکٹر شجاع کے کلینک پہ ہی جاب کر لی۔ اور جب ڈاکٹر شجاع کو لگا کہ یہ لڑکی تو بآسانی مجھے مل سکتی ہے تو اسی لیے اس نے منشا سے شادی کا ارادہ تو تبدیل ہی کر لیا۔ لیکن منشا جب کمرے میں اکیلی دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسے بری میں کیا کیا ملا ہے، اور اس میں چھوٹے موٹے گولڈ کے سیٹ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کپڑے جو کہ اسے بالکل پسند نہیں آتے۔ منشا تو اٹھا کے ہر چیز پٹک پٹک کے پھینک دیتی ہے اور اس کو بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ کیا مجھے میری خواہش والی زندگی نہیں مل سکتی۔ جلد بازی میں وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے اور بھاگ کے وہ چلی جاتی ہے ڈاکٹر شجاع کے گھر پہ۔ ادھر سب گھر والے زارا کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ منشا کو اس کے کمرے سے لے آؤ، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے اور مولوی صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جب زارا اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ ہر چیز بکھری ہوئی دیکھ کے اور منشا کو وہاں پہ موجود نہ پا کے ہڑبڑا جاتی ہے۔ وہ پورے گھر میں منشا کو ڈھونڈتی ہے لیکن منشا تو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب بیچاری زارا کو تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ابو کی طبیعت تو پہلے ہی خراب رہ چکی ہے، اگر ان کو یہ خبر اس طرح پتہ چلی تو انہیں کتنا بڑا صدمہ لگے گا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ زارا سگی اولاد بھی نہیں، پھر بھی اسے باپ کی طبیعت کی فکر ہے، اور منشا جو کہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے یہاں سے بھاگتے ہوئے ایک بار بھی اپنے باپ کی طبیعت کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اسے فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی زندگی کی اور اپنے ان ادھورے خوابوں کی جو وہ بچپن سے دیکھتی آئی ہے اور جن کی تعبیر اسے حمزہ کے ساتھ شادی کرتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ہادی جو کہ زارا کے لیے اپنی ماں اور بہن کو بھی شادی میں لے کے آتا ہے تاکہ زارا سے ان کو ملوا سکے۔ ہادی کی ماں کو تو زارا بہت پسند آتی ہے اور وہ زارا سے بہت اچھے سے بات کر کے اسے بتاتی ہیں کہ یہ تو تمہارے پیچھے اتنا دیوانہ ہے کہ روز میرے کان کھاتا رہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جا کے زارا کو ملیں تو صحیح، اور پھر اس کی تعریف بھی کرتی ہیں کہ تم سے مل کے تو واقعی مجھے بہت خوشی ہوئی، تم تو میری امید سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ ہادی مجھے یہی کہتا تھا کہ تم میرے جیسی ہو، لیکن تم میرے جیسی نہیں، مجھ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ ہادی کی ماں کو تو زارا بہت پسند آتی ہے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ زارا کی بہن شادی کے موقع پہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور اوپر سے جب یہ بات سب کے سامنے آئے گی کہ اس نے
بھاگ کے کسی اور سے نہیں بلکہ سیرت کے ہی منگیتر ڈاکٹر شجاع سے شادی کر لی ہے۔ تب پتہ نہیں ہادی کی ماں کا کیا حشر ہوگا، کیا تب بھی وہ زارا کے ساتھ ہادی کی شادی کروانا چاہیں گی، یا منشا کی بہن ہونے کی وجہ سے اب زارا کی زندگی بھی داغدار گزرے گی۔ ادھر سب لوگ جب منشا کو بلانے کے لیے زارا کو بھیجتے ہیں تو زارا پریشانی میں واپس آتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ ماں کہتی بھی ہیں کہ میں نے تمہیں منشا کو بلانے کے لیے بھیجا تھا اور تم یہاں خاموش کھڑی ہو۔ اب زارا تائی جان کو بتا ہی دیتی ہے کہ میں کب سے اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں لیکن وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی، اور تائی جان کو تو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ لیکن منشا کی پھوپھو کو تو زارا پہ ہی غصہ آتا ہے اور وہ اسے چٹاک سے ایک چانٹا بھی رسید کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم صبح سے زارا کے ساتھ پھر رہی ہو، وہ ایسے کیسے اچانک شادی کے گھر سے غائب ہو سکتی ہے، ضرور تمہیں بتا کے ہی گئی ہوگی یا تمہارا ہی اس میں ہاتھ ہوگا۔ اور پھوپھو تو زارا کے اوپر ہی برس پڑتی ہیں کہ سچ سچ بتاؤ کہ وہ گئی کہاں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب لوگ ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ منشا کے ماں باپ تو دونوں ہی پھوپھو کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ منشا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، اسے کسی کی عزت بے عزتی سے کوئی سروکار نہیں۔ اس خود غرض لڑکی کو اگر کسی چیز سے سروکار ہے تو وہ صرف اس کی اپنی دلی خواہشات ہیں۔ ادھر ڈاکٹر شجاع کے گھر میں دلہن بنی منشا جب آ کے بیٹھ جاتی ہے تو ڈاکٹر شجاع کو تو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اس کو کیا کہوں۔ وہ منشا سے صاف ہی کہتے ہیں کہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے، میں تمہیں اس طرح اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی میں تم سے شادی کر سکتا ہوں کیونکہ میری شادی تو طے ہے میری کزن کے ساتھ۔ اور منشا سے کہہ دیتے ہیں کہ تم یہاں سے فوراً سے پہلے چلی جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں، ابھی تک ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلا ہو کہ دلہن وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ تم جاؤ اور حمزہ سے شادی کرو اور اپنی زندگی سکون سے گزارو اور مجھے بھی میری زندگی سکون سے گزارنے دو۔ لیکن منشا ڈاکٹر شجاع کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا تو میں یہی کھڑکی سے کود جاؤں گی اور اپنی جان دے دوں گی، اور آپ کی ریپوٹیشن تو تب بھی خراب ہوگی نا اگر کوئی لڑکی آپ کی کھڑکی سے کود کے اپنی جان دے دے گی۔ اب تو ڈاکٹر شجاع بھی اس دھمکی سے ڈر جاتا ہے۔ منشا مزید پاگل پن کے ساتھ کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب سب کو پتہ چلے کہ آپ کی وجہ سے میں نے آپ کے گھر سے جان دی ہے تو آپ کے اوپر ہی میری موت کا الزام لگ جائے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑے۔ ڈاکٹر شجاع تو اس کا یہ پاگل پن دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور بالآخر تنگ آ کے ڈاکٹر شجاع کو منشا کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن ڈاکٹر شجاع کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہی منشا کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا لالچ اسے اس کے خوابوں کے نزدیک نہیں لے کے جا رہا بلکہ اس کے خوابوں سے مزید دور لے گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر شجاع سیرت کے ساتھ بھی شادی کر کے ہی رہیں گے اور منشا کے ساتھ یہ رشتہ چھپا کے رکھیں گے، اور منشا کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر شجاع کا یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں بلکہ کرائے کا ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ سارا کا سارا سٹیٹس بھی ڈاکٹر کا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ تو سب ایک دکھاوا تھا۔ کیا تب منشا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا؟ اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ حمزہ کی لائف بہت ہی ترقی والی ہو جائے اور حمزہ کی شادی بھی زارا کے ساتھ کروا دی جائے، تب کیا منشا کو ان لوگوں سے جلن ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔